السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ریئلٹی ناؤ میں ہوں علی سرور. سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اور بدرود السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. رات گئے خبر آئی کہ جناب کراچی بار کے جو صدر ہیں عامر نواز وڑائچ صاحب، ان پر قاتلانہ حملہ ہوا. وجہ کیا بنی؟ کیونکہ صحافی ہیں ہم، تو خبریں اس طرح کی جب آتی ہیں تو فوراً ذہن میں بہت ساری چیزیں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ جی نامعلوم افراد نے حملہ کیا ہے، کوئی ان کا کسی سے دشمنی ہے یا کیا بات ہے. پھر وہ خبر یاد آئی کہ جی 26/3/2025 کو ایک خاتون وکیل ہیں، انہوں نے ان پہ الزامات جو عائد کیے وہ بھی ذہن میں آئے کہ کرن کامران نام ہے ان کا، انہوں نے عامر وڑائچ پر ہراسانی کے الزامات عائد کیے. نہ صرف بلکہ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی ایک کمپلین ان کی دی تھی، غالباً 26 مارچ کی بات. تو یہ ساری چیزیں دماغ میں گھوم رہی تھیں، تو میں نے کہا یار پتہ نہیں اب عامر وڑائچ صاحب جو ہیں بڑے پاپولر آدمی ہیں، کراچی بار کے صدر بھی ہیں، لیکن ان کے ساتھ یہ ایک خبر چونکہ پچھلے دنوں آئی تھی اور اس پہ بڑا وہ ہوا کہ جناب اب یہ کمپلین خاتون نے درج کرا دی ہے اور اس پر اب کارروائی ہوگی اور عامر وڑائچ شاید پکڑے جائیں گے کیونکہ خاتون نے بڑے سنگین قسم کے الزامات عائد کیے. لیکن پھر ہم نے دیکھا اس پہ کارروائی کوئی نہیں ہوئی. ہم نے کہا ہو سکتا ہے کوئی صلح صفائی ہوئی ہوئی، کوئی بات ہوئی، لیکن بہرحال آج یہ واقعہ پیش آیا جی آئی چندریک روڈ پر. کہا جاتا ہے کہ جی وہ ریسٹورنٹ آئے تو وہاں، اب میں یہ بتا رہا ہوں بلکہ میں ڈی آئی جی جو ہیں اسد رضا، ان کے مطابق جو ہے موٹر سائیکل پر سوار دو ملزمان نے عامر وڑائچ کو تشدد کا نشانہ بنایا، زخمی کر دیا، سر پر اور جسم پر کافی ساری چوٹیں آئیں ان کو. وہاں سے پھر سول ہاسپٹل پہنچے، وہاں پر انہوں نے سی ٹی اسکین کرایا. پھر وکلا برادری پہنچ گئی وہاں اور ان کو پھر وہاں سے فری کیا گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ دونوں چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پہلے تو عامر وڑائچ صاحب، چلیں پہلے میں یہ رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ 26 مارچ کو محترمہ کرن، ایڈوکیٹ ہیں یہ بھی، کامران صاحبہ، انہوں نے شکایت کی اور ان پر سنگین الزامات عائد کیے کہ انہوں نے مجھے دفتر میں بلایا اور ہراساں کیا اور مجھے رکنے کا کہا، اور اس طرح کی انہوں نے ایک پوری چارج شیٹ ان کے خلاف پیش کی. اور کہا جاتا ہے جی آج جن لوگوں نے تشدد کیا شاید وہ خاتون کے بھائی تھے، جنہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا، جن کے بارے میں ڈی آئی جی اسد رضا صاحب فرما رہے ہیں کہ دو موٹر سائیکل پر سوار ملزمان تھے جنہوں نے تشدد کیا ہے. اچھا، اب ایک خبر تو یہ ہو گئی، یعنی ان کے خلاف یہ چیز ہے. اب عامر وڑائچ صاحب جن پر حملہ ہوا وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں عامر وڑائچ صاحب کہ جی ان کی زخمی حالت میں جو انہوں نے پہلا بیان کیا، ویڈیو ریکارڈ کرائی. زخمی تھے ہوٹل میں بیٹھے ہوئے اور وہی موبائل پر ایک ویڈیو بیان انہوں نے ریکارڈ کرایا جس میں انہوں نے فرمایا کہ جی آج مجھ پر 6 لوگوں نے قاتلانہ حملہ کیا ہے. میں ان سب کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہم 6 کنال سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. ان کو 6 کنال بند کرنا پڑیں گی اور 72 گھنٹوں کا الٹیمیٹم دے دیا اور سندھ بارڈر بند کر دیں گے اور ریلوے ٹریک پہ بند کریں گے. اچھا، یہ زخمی ہونے کے بعد ان کا بیان ہے. اس سے پہلے کی میں کہانی آپ کو سنا رہا ہوں 26 مارچ کی کہ خاتون ایڈوکیٹ کرن کامران نے ان کی شکایت کی اور لوگ خدشات ظاہر کر رہے ہیں کہ جی ان کے بھائی تھے جنہوں نے ان کو زخمی کیا یا مارا پیٹا. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کینالز کے معاملے پر میں پیچھے نہیں ہٹوں گا اور 6 لوگوں نے مجھ پر حملہ کیا ہے اور میں میسج دے رہا ہوں کہ کینال سے پیچھے. اچھا، کینالز کے معاملے پر اگر کوئی تشدد کرتا تو یہ پورا سندھ ہی کینالز کے حوالے سے تو باہر نکلا ہوا ہے. صحافی برادری، ہم نے بھی بہت سارے ولاگس اس پر بات کی ہے پروگرامز میں کینالز کے خلاف کہ جی جب تک عوام سندھ کی پوری نہ چاہے کوئی بھی فیصلہ، ظاہر ہے اب فیصلہ کرنے والے بھی نہیں کریں گے کیونکہ آپس میں مشاورت سے فیصلے ہوتے ہیں نا، کہ اگر پورا سندھ ایک طرف کھڑا ہو جائے کہ جی ہمارا پانی کم نہیں ہونا چاہیے، یا تو مطمئن کیا جائے سندھ والوں کو، اور مطمئن کیے بغیر ظاہر ہے کوئی فیصلہ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے پھر لوگ احتجاج کریں گے. تو اس پر فی الحال تو ہمیں کوئی شکایت نہیں آئی تھی، کہیں سے بھی کوئی خبر نہیں آئی تھی کہ کینالز کے حوالے سے کوئی اس طرح کی پالیسی ہو حکومت کی کہ جناب اگر کینالز کے مسئلے میں بات کی تو یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بات کر رہے ہیں، زرداری صاحب خود بات کر رہے ہیں، ایم پی ایس بات کر رہے ہیں، وڈیرے بات کر رہے ہیں، ہاری بات کر رہے ہیں، کسان بات کر ہی رہے ہیں، سندھ میں سبھی کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے، اور پہلے چونکہ احتجاج شروع کیا تھا قوم پرستوں نے، پھر بھی اس پارٹی والے کے ساتھ کھڑے ہو گئے. یہ اور بات ہے کہ زرداری صاحب پہ الزام مسلسل لگا رہے ہیں لوگ کہ جی انہوں نے تو
ہاں کر دی یا دستخط کر کے سب کچھ دے دیا. یہ ایم کیو نے بھی الزام لگایا اور پی ٹی آئی نے بھی. لیکن بہرحال یہ معاملہ عامر وڑائچ صاحب جو کہہ رہے ہیں 6 کنالز کا بظاہر نہیں لگتا، لیکن ظاہر ہے جب انکوائری ہوگی، لوگ پکڑے جائیں گے تو پھر اصل چیز سامنے آئے گی. انکوائری ہونی چاہیے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے، عامر وڑائچ کو بھی انصاف ملے، اور وہ خاتون جو ہے کرن کامران اسے بھی انصاف ملنا چاہیے اگر وہ سچی ہیں تو. انہوں نے جو شکایت کی، لیکن اس شکایت کے بعد جو ہے فوری کارروائی نہیں کی گئی، جس کے باعث ظاہر کہا جا رہا ہے کشیدگی میں اضافہ ہوا. اور آج جو پرتشدد واقعہ ہوا، اس واقعے نے بھی ظاہر قانونی برادری میں الزامات کو مزید اجاگر کر دیا ہے. قانون نافذ کرنے والے اداروں نے باضابطہ طور پر کہا جا رہا ہے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے، اور اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا، کیونکہ کرن کامران صاحبہ نے جو عامر وڑائچ صاحب پر ہراسگی کے سنگین جو الزامات عائد کیے ہیں کہ میں دفتر بلایا اور ساری چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کر دی. تو اچھا، عامر وڑائچ صاحب نے ایف آئی آر درج کرانے سے بھی انکار کیا کہ ایف آئی آر درج نہیں کرواؤں گا، ہم اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اس طرح کی انہوں نے گفتگو فرمائی ہے. ابھی دونوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں کہ اس واقعے سے پہلے 26 مارچ کو ایک خاتون نے ان کے خلاف چیف جسٹس پاکستان کو لکھا، اور بہت سارے اور دیگر جو قانون کا دروازہ جہاں سے کھٹکھٹایا جا سکتا ہے اور انہوں نے کھٹکھٹایا. وہ کہتی ہیں جی میرے عامر وڑائچ کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی. آج عامر وڑائچ کو زخمی کیا، ڈی آئی جی کے مطابق 2 لوگ تھے زخمی کرنے والے، عامر وڑائچ صاحب کہہ رہے ہیں 6 لوگ تھے. اور عامر وڑائچ صاحب نے جو بیان موبائل میں ریکارڈ کرا ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ کنالز کا مسئلہ ہے اور میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. اور ڈی آئی جی صاحب فرما رہے ہیں 2 لوگ تھے، انہوں نے آئے موٹر سائیکل پہ اور ان کو تشدد کر کے بھاگ گئے. یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اب دیکھتے ہیں کہ جب تحقیقات ہوں گی تو پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا، پھر پتہ چلے گا. لیکن انصاف سب کو ملنا چاہیے. عامر وڑائچ پر حملہ ہوا ہے تو ان کو انصاف ضرور ملنا چاہیے، تحقیقات ہونی چاہیے، پتہ چلے کون لوگ ہیں جی. کیا نامعلوم افراد دوبارہ آ گئے ہیں اس شہر میں؟ قانون کی عملداری ہر جگہ ہونی چاہیے، کوئی بھی شخص اب قانون کو ہاتھ میں نہ لے. اور جاتے جاتے کہوں گا یہ کے ایف سی جو غیر ملکی برانڈس ہیں، میک ڈونلڈ وغیرہ، ان پہ حملے ہو رہے ہیں، ان کو توڑ پھوڑ کر رہے ہیں لوگ، اس سے کیا ہوگا بھائی؟ اب آپ نے نقصان پہنچانا ہے تو پھر اسرائیلی پروڈکٹس کا، اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیجیے، پھر دیکھیے اربوں روپے کا کس طرح ان کو نقصان ہوتا ہے. ہم بہت خیال رکھیے گا. میری اجازت.